بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالث عشرہ 13ویں حدیث عنہ انہی سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، یہ شک کے راوی ہے، مومن عبد مسلم کہا یا مومن، فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء۔ انہی سے مروی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے، جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے، اول مومن، یہ مومن بندہ وضو کرتا ہے، فغسل وجہ، تو اپنے چہرے کو دھوتا ہے، مسلم اور مومن حدیث جبرائیل میں دیا ہے فرق، ایمان کے تعلق سے سوال کیا گیا، پھر اسلام کے تعلق سے سوال کیا گیا ہے۔ تو ایمان کے دیا الایمان باللہ ورسولہ، اور اسلام یہ دیا وتؤدی الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ، اسلام یہ ہے کہ نماز ادا پڑھو، 5 وقت نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو، اور ایمان نے یہ دیا الایمان باللہ ورسولہ وملائکتہ وکتبہ، قانون شریعت میں بھی ہے۔ دیکھ لیں، اذا، جب بندہ مسلم جب وضو کرتا ہے، او المؤمن، یا یہ کوئی مومن بندہ وضو کرتا، فغسل وجہ، تو اپنے چہرے کو دھوتا، خرج من وجہہ، یہ جواب آ رہا ہے اذا کا، خرج وجہی من وجہی کل خطیئۃ نظر الیہا بعینہ مع الماء، تو اس کے چہرے سے نکل جاتے ہیں وہ تمام گناہ، اس کے چہرے سے نکل جاتے ہیں وہ تمام گناہ کہ جن گناہوں کی طرف اس نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، یعنی وہ گناہ جو اس کی آنکھوں سے سرزد ہوئے، وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں چہرہ دھونے سے۔ لیکن اس گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ نہیں، اس لیے کہ گناہ کبیرہ کے معاف ہونے کا دار و مدار تو توبہ پر ہے، بغیر توبہ کے معاف یہ تھے، البتہ گناہ صغیرہ جو آنکھوں سے سرزد ہوئے، یہ اسی طریقے جب ہاتھ دھوتا تو ہاتھوں سے جو گناہ سرزد ہوئے گناہ صغیرہ وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب پیر دھوتا ہے تو پیروں سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی گناہوں کا جو اثر ہے، گناہوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جب وضو کرتے ہوئے دیکھا اور وہ شخص زنا کرتا تھا، تو آپ نے فرمایا ایک شخص زنا مت کیا کر، اس لیے کہ تیرے زنا کا اثر میں پانی میں دیکھ رہا ہوں، جب وہ وضو کرتا تھا۔ او مع آخری قطر الماء، یہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام کے تمام کیا ہے، گناہ نکل جاتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، جب اپنے ہاتھوں کو دھوتا، خرج من يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ، بطشت کا فاعل یدا، پکڑنا، جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں وہ تمام گناہ جو گناہ اس کے ہاتھوں نے پکڑے، یعنی ہاتھوں سے سرزد ہوئے، وہ گناہ نکل جاتے ہیں مع الماء، وضو کے پانی کے ساتھ، او ما آخری قطر الماء، یہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، جب اپنے چہرے اور پیروں کو دھوتا، خرجت كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَّتْهَا رِجْلَهُ مع الماء، تو وہ تمام گناہ اس کے قدموں سے نکل جاتے ہیں کہ وہ تمام گناہ کلو خطیت، وہ تمام گناہ جن گناہ تک اس کے قدم گئے چل کر کے، مشتہا رجلاؤ، جن گناہ تک اس کے قدم، مطلب قدموں سے جو گناہ سرزد ہوئے، یہ پانی کے آخری
قطری کے ساتھ، حتی یخرج نقی من الذنوب، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نکلتا ہے وضو خانے سے گناہوں سے پاک ہو کر کے۔ تو یہاں پر گناہ صغائر مراد ہے، گناہ کبائر نہیں، یعنی اتنے گناہ صغیرہ ہوتے ہیں ان گناہوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ الرابع عشرہ، چوتھی حدیث، انہی سے مروی ہے، وہ روایت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال کہتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ مفہوم یہ ہے اس کا کہ جو پنج وقتہ نمازیں ادا کرتا ہے تو پنج وقتہ نمازوں کے درمیان جو گناہ صغیرہ ہے تو وہ پنج وقتہ نمازوں کی برکت سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کی نماز پڑھتا تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کی جو گناہ صغیرہ ہیں وہ جمعہ کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان رکھتا تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے جو گناہ صغیرہ وہ رمضان کی برکت سے، جس طریقے سے وضو کی برکت سے آدائے وضو کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں، معاف ہو، آدائے وضو کے گناہوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے وضو کی برکت سے۔ یعنی پنج وقتہ نماز ہے، الصلوات الخمس، پنج وقتہ نماز، جمعۃ، اور ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک کا جو وقت مکفرات، یہ کفارہ ہے، یعنی 5 نماز ہیں اور جمعہ اور رمضان یہ کفارے ہیں، مکفرات یہ سب کیا ہے، کفار، لما بینہن، درمیانی گناہوں کے لیے، ان گناہوں کے لیے جو ان کے درمیان میں ہوں، کن کے، جمعہ سے لے کے جمعہ تک، پنج وقتہ نمازوں کے درمیان، ایک رمضان سے لے کے رمضان تک، تو پنج وقتہ نمازیں، جمعہ کی رمضان، یہ سب کے سب کفار ہیں، لما، ان گناہوں کے لیے جو ان کے، جن گناہوں کا وقوع ان وقتوں کے درمیان میں ہو۔ کب، اذا اجتنبت الکبائر، جب کہ گناہ کبیرہ سے گریز کیا جائے، جبکہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے تبھی گناہ صغیرہ معاف ہوں گے، تو لیکن گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوں گے۔ گناہ کبیرہ جب، ظاہر بات ہے جب گناہ کبیرہ جب کرتا رہے گا، گناہ کبیرہ کا جب عادی ہو جائے گا تو بشرطے کہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ رواه مسلم، 15ویں حدیث، یہ بھی انہی سے مروی ہے، امام مسلم سے، امام مسلم یہ نا، جوہری، ہاں امام مسلم سے چل رہی ہے۔ 15ویں حدیث، انہی سے مروی روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا، کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلا دوں جس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو مٹا دے، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور اسی عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ درجات کو بڑھا دے، بلند فرما دے۔ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا بلا کیوں نہیں، یعنی ایسا عمل کہ جس عمل کے ذریعے سے ہماری خطا مٹ جائیں، درجات بڑھ جائیں، یا رسول اللہ وہ عمل ہم کو ضرور بتلایا جائے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، قال، تو سرکار نے فرما، اسباغ الوضوء علی المکارہ، اسباغ الوضوء یعنی وضو کو مکمل کرنا مشقتوں کے باوجود، علامہ کے معنی میں، وضو کو مکمل کرنا، کیسی مشقت، پانی اگر مہنگا ہو تو میں قیمتی پانی خرید کر کے وضو کرنا ہے، مشقت کا سبب ہے۔ سخت سردی پڑ رہی ہو تو سخت سردیوں میں سستی تساہلی کو دور کر کے وضو کرنا، یا پھر اعضاء بدنیہ کمزور ہو یا جسم میں کہیں درد ہو تو درد کو نہ دیکھتے ہوئے وضو کرنا۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے، اس وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ درجات بڑھائے گا اور گناہ صغائر مٹائے گا۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں کی طرف کثرت سے قدموں کو بڑھانا، خطا، خطوۃ الجمع، اور قدموں کی کثرت کرنا مسجدوں کی طرف،
زیادہ سے زیادہ اپنے قدموں کو مسجدوں کی طرف بڑھانا، وقت زیادہ مسجدوں میں گزارنا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل سے اللہ تعالیٰ گناہ سے اگر ہٹا دے گا۔ وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور نماز کے بعد ایک نماز کا انتظار کرنا، یعنی ایک تو یہ کہ وقت سے پہلے پہنچ جانا، پھر نماز کا انتظار کرنا، یا پھر ایک نماز پڑھ لی جائے پھر دوسری ایک ہی جگہ بیٹھا رہے، ذکر و اذکار میں اوراد و وظائف مشغول ہے، پھر دوسری نماز کے انتظار، زہر کی نماز ادا کری پڑھ کر کے عصر کی نماز کا منتظر ہے، اور ذکر و اذکار اور اوراد و وظائف کی حالت و کیفیت میں۔ لیکن وقلبہ بالمسجد، قلب یا پھر مسجد سے نکل جائے تو ذہن و فکر لگا مسجد کی طرف لگا ہوا ہو۔ فذالکم الرباط، اور نماز کا انتظار کرنا نماز کے بعد، یعنی ایک نماز پڑھ لے پھر دوسری نماز کا انتظار کرنا، تو یہ تمہارے لیے رباط ہے۔ تمہارے لیے رباط کا مطلب یہ تمہارے لیے سرحد ہے۔ رباط کی جمع ربوط، جس کا معنی آتا سرحد۔ کس طریقے سے؟ تشبیہ کے طور پر سرحد، جیسے کوئی ملک کی سرحد ہوتی ہے تو اس سرحد کے ذریعے سے دشمن سے محفوظ ہوتا ہے۔ وہ سرحد جو ہوتی ہے اس ملک میں رہنے والے کو دوسرے ملک کے دشمن سے بچاتی ہے۔ سرحد کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ دوسرے ملک کا جو ہے دشمن اس ملک میں داخل نہ ہو سکے۔ اسی طریقے سے شیطان بھی ایک دشمن ہے۔ تو اسباغ الوضو، کثرت الخطا اور انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، یہ ایک سرحدہ ہے کس سے؟ شیطان سے بچنے کے لیے۔ ظاہر بات ہے جب اپنا وضو کرے گا اس طریقے سے مشقتوں کے باوجود، اور ایک مسجد میں وقت گزارے گا اس حالت میں کہ دوسری نماز کا انتظار کرے گا، زیادہ قدموں، تو یہ ایسے عمل ہیں کہ شیطان ایسے بندے پر پھر حملہ نہیں کرے گا۔ وہ یہ اعمال جو سرحد ہو گئے شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے اس متقی پرہیزگار نمازی کے لیے۔ رواه مسلم، اس کو روایت کے امام مسلم نے۔ السادس عشرہ، 16ویں حدیث، عن ابی موسی الاشعری، ابو موسی الاشعری سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے صبح و عصر کی نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھی، وہ جنت میں داخل ہوا۔ مطلب اور نماز نہیں، خالی صبح کی اور فجر کی نماز پڑھنے جنت میں داخل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے دو معنی علماء کرام نے بیان فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اس وقت حکم ہے کہ جب اور نماز فرض ہی نہیں ہوتی، خالی فجر ہی کی نماز فرض تھی اور عصر کی نماز، اس وقت یہ حکم ہے۔ یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دو نمازیں جو انسان کے لیے کٹھن ہے، فجر کی نماز سستی کا وقت ہوتا ہے، سونے کا وقت ہوتا ہے، اور عصر کا وقت جو ہوتا ہے انسان کی مشغولیت کا، بہت مصروفیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو جب یہ دو نمازیں جب ادا کر لے گا تو باقی نمازیں ادا کر ہی لے گا، سب نمازیں مراد ہیں۔ تو البتہ دو نمازوں کا اس لیے لیا کہ یہ دو نمازیں جو ہیں جب ان کو ادا، کیونکہ یہ بہت انسان کے لیے بار گزرتی ہے فجر کی نماز پڑھنا، خاص طور پر ابو القسلان اور جد القسلان کے لیے، جو ابو القسلان ہوتا ہے، اور عصر کی نماز کیونکہ مصروفیت کا وقت ہوتا ہے بہت زیادہ، تو یہ بھی دو اتنی اہم نمازیں اتنے اہم وقت میں جب پڑھ لے گا تو باقی نمازوں کی تو ادا کر ہی لے گا۔ تو گویا جز بول کے کل، جیسے بولتے میں نے زید کو مارا، تو زید کے تم نے کیا مارا ہوتا؟ سر پہ مارا ہوتا، تو تم نے سر سے لے کے اوپر تو نہیں مارا، خالی زید کے منہ پہ تو مارا یا سر پہ مارا، تو کیا کہہ دیا ہے میں نے زید کو مارا، اور مارا خالی اس کے زید کے سر پر ہے، تو یہ جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں مجاز مرسل۔ لازم بول کر کے ملزوم، کل بول کر کے جز، سبب بول کر کے مسبب، حال بول کر کے محل، ضرب بول کر کے مظروف، مصدر بول کر کے اسم فاعل، سبب بول کر کے مسبب، دال بول کر کے مجرور، بہت ہے، ضرب بول کے مظروف۔ چلو السابع عشرہ، 17ویں حدیث، یہ بھی انہی سے مروی ہے، ابو موسی الاشعری سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مرض العبد او سافر،
کتب لہ مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا سفر کرنے لگے تو اس کے لیے اس جیسے ہی ثواب لکھا جائے گا، اس جیسے عمل کا ثواب لکھا جائے گا جو وہ کرتا تھا حالت قیام میں، حالت صحیح میں. یعنی جیسے ذکر و اذکار کرتا تھا، اوراد و وظائف کرتا تھا، نیکیاں کرتا تھا، اب وہ نیکیاں سفر کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، اوراد و وظائف کی وجہ سے مشغول رہتا تھا، نفل پڑھتا تھا، اوراد و وظائف کرتا تھا حالت صحت میں جب مریض نہیں تھا، یا حالت قیام میں. اب وہ اوراد و وظائف نیکی سفر کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، یا بیمار ہو گیا تو اس کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، تو سرکار فرماتے ہیں جو کرتا تھا نیکی اوراد و وظائف نوافل کا عادی تھا لیکن سفر کی وجہ سے نہیں کر پا رہا وہ، یا مریض کی، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں حالتوں میں ان کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا. تو اس سے نوافل ہی مراد ہیں، فرائض و واجبات نہیں. فرائض و واجبات تو بیماری کی حالت میں، سفر کی حالت میں ان کو تو ادا کرنا ہی ہے، وہ ساکت ہی نہیں کی صورت میں. البتہ نوافل یہ مراد ہے. تو جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر کرنے لگا، کتب لہ، تو اس کے لیے لکھا جاتا مثل ما، اس عمل کا ہی ثواب جو وہ کرتا تھا، مقیماً حال ہے، حالت قیام میں، صحت میں. الثامن عشر، 18ویں حدیث، ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی قال، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کل معروف صدقۃ، ہر بھلائی صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ صدقہ کرنا مال کا ہی صدقہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی سے کوئی اچھی بات کر دینا، کسی کی مدد کر دینا، کسی کو دین کی تبلیغ کر دینا، بھلائی کی بات کہہ دینا، یہ بھی صدقہ ہے. صدقے کا مطلب یہ کہ اس کو صدقے جیسا ثواب ملتا ہے. نیکی پر، بھلائی پر جو صدقہ کرنا ہے ثواب ملتا ہے، وہی نیکی پر مطلب بھلائی کی بات کہہ دینا، یہ صدقے کے مثل ثواب کے اعتبار سے. الثامن عشر، اچھا یہ تو ہو گئی، رواه البخاری. التاسع، 19ویں حدیث، 19 مروی ہے جابر سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ما من مسلم یغرس غرسا الا کان ما اکل منه لو صدقۃ. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے کوئی کھیتی کرتا ہے یا کوئی درخت لگاتا ہے، پھل کے درخت لگاتا ہے، تو اگر اس کے کھیت میں سے کوئی چور کاٹ کے لے جائے یا کوئی پھل کھا لے، تو یہ کھیتی کے کسان کے حق میں کیا صدقہ ہے، اس کو اس کا ثواب ملے گا. ایسے ایک لگائی اور تم نے گنا کھا لیا، تو چوری سے کھایا تم نے، تو تمہارے حق میں تو گناہ ہے، لیکن جس کا تم نے کھایا اس کے حق میں صدقہ ہے. اس کے حق میں کیا ہے، بولتے نا ارے یار صدقہ نکل گیا، خیرات جیسے بولتے نا کہ جیسے کسی کی ایک میں 4-5 گنے جو نکال دیے پھل، جیسے درخت کے امرود کے درخت تھے اور وہ 4-5 امرود چیز توڑ لیا، یار 10 امرود تھے، 5 امرود کہاں گئے، چلو صدقہ نکل گیا. یہ نہیں کرنا چاہیے. اس پر جو چرایا ہے نا، ہاں گناہ ملے گا، اس پر اس کو جو ہے اجر ملے گا. تو اس میں جو ہے کسان کو جو ہے گویا تسلی دی گئی ہے، تسلی دی گئی ہے کہ اگر اس کے کھیت میں سے کوئی نقصان کر دے، پھل کوئی توڑ لے یا کوئی کسانی کاٹ کے لے جائے، تو اس کو وابیلہ نہیں کرنا چاہیے، گالی وغیرہ یا شور مچانا، بلکہ اس کا اس کو ثواب ملے گا، اس کا اجر ملے گا. حالانکہ ایک اعتراض بھی پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ اس نے کھیتی کی ہے تو کوئی نیت تو کی نہیں ہے اس نے، بھائی ثواب تو نیت پر ملتا ہے نا، تو اس نے کھیتی اگر کری ہے یا پھل درخت کے لگائے ہیں تو اس نے کوئی نیت تو کوئی کری نہیں ہے، اور ثواب ملتا ہے نیت کے جیسے نیت ہوتی ہے ویسے ثواب ملتا ہے. تو یہاں تو کوئی ایسی نیت ہے نہیں ثواب کے کوئی، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک نیت ہوتی ہے تفصیلی، ایک ہوتی ہے اجمالی. یہاں پر نیت ہے اس کی اجمالی ہے، نیت پائی جا رہی ہے، کیونکہ جو انسان کھیتی کرتا ہے تو کھیتی کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے انسانیت
انسان کی زندگی کی بقا مقصود ہوتی ہے اور حیوان کی زندگی کی بقا مقصود ہوتی ہے. تو نیت تو اچھی ہے کہ یہ میں کھیتی کر رہا ہوں، غلہ اس میں اگے گا، جانور کھائیں گے، انسان کھائیں گے، اور وہ اس سے جو ہے ان کی زندگی محفوظ رہے گی. تو نیت تو اس میں اجمالاً پائے، تفصیل نہیں، اجمالاً پائے جا رہی ہے. لہذا اب کوئی کسی کی کھیت میں سے کوئی چیز چرا لیتا ہے تو کسان کو اس کا ثواب ملے گا. وہی سرکار فرما من مسلم یغرس غرسا، کوئی مسلمان جو درخت لگاتا ہے، الا کارن منفی من کس بات، کوئی مسلمان درخت نہیں لگاتا مگر اس میں سے کھا لیا جائے، لو صدقۃ، تو اس کے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے. وما سرق منہ، اور جو اس سے چرا لیا جائے، جو اس سے کھیتی میں سے کچھ چرا لیا جائے، لو صدقہ، تو یہ بھی اس کے حق میں کیا ہے؟ صدقہ ہے. ولا یذر احد الا کان، اور کوئی انسان اس کھیتی کو کم نہیں کرتا مگر اس کے لیے صدقہ ہے. یہ جو کم کر دے، کسی طریقے سے نقصان پہنچا دے، چرائے نہ لیکن نقصان کر دے، نقصان کے ذریعے سے اس کھیتی میں کوئی کمی کر دے، درختی کاٹ دے کوئی ایسی، تو وہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. بھینسیوں کو لے کے جا رہے تھے، برابر سے بھینسیوں نے کھا لیا کھیتی کو، بھینسیوں کے ذریعے سے کسی کھیتی کو کم کر دیا، تو وہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. اور پھر روایت نے ایک روایت میں آتا فلا یغرس المسلم غرسا فیاکل منه انسان ولا دابۃ ولا طیر، یعنی کوئی مسلمان جب کھیتی کرتا ہے تو اس میں سے کوئی انسان کھا لے یا جانور کھا لے یا کوئی پرندہ کھا لے تو اس کے حق میں صدقہ قیامت تک. پتہ یہ چلے انسان اس میں سے کھا لے، یہ درندے پرندے بھی اگر کھا لے تو یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. اور پھر روایت نے ایک روایت میں لا یغرس مسلم غرسا، مسلمان جو کھیتی کرتا ولا یزرع ازرا، پودا لگاتا یا کھیتی کرتا تو اس سے کوئی انسان کھا لیتا، ولا دابۃ، اور کوئی جانور کھا لے، ولا شیء، کوئی چیز کھا لے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے. اور اور اس کو روایت کیا انس مربی ہے قولو یزرع، یزرع کو معنی ینقص، کوئی کم کر دے، نقصان کے ذریعے سے کم کر دے، تو یہ بھی کیا صدقہ ہے. ہاں وَرُوِيَاهُ جَمِيعًا مِنْ روایت انس، اور یہ تمام جو روایت ہیں یہ سب حضرت انس سے مروی ہیں. ہاں یہ جو ہے حضرت انس، یہ سب اس سے انہیں سے مروی ہیں حضرت انس سے. صدقہ اجر ثواب